المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما شاء الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والثناء ٹھیک فخر موجودات سابقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی ڈھیلی درود شریف کو آپ نے پڑھا ہے ڈھیلی طرز میں. تو سب سے پہلے اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کل بھی میں نے شروع یہیں سے کیا تھا, آج بھی لگتا ہے کہ یہیں سے شروع کرنا ہے. ماشاء اللہ. سامعین کرام, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں حکم فرمایا, اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ وہ نماز ادا کریں. مختلف عبادات کا حکم فرمایا, روزے کا حکم فرمایا, وہ ہمیں پڑھنا, ہمیں رکھنا ہے, نماز ہمیں ادا کرنی ہے. بے شک ماشاء اللہ. اللہ رب العزت نے حج کو فرض فرمایا, وہ ہمیں ادا کرنا ہے. ماشاء اللہ. پر وہ ادا نہیں کرتا, وہ اس سب سے پاک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی عباد ہیں, ہم اس کے بندے ہیں. تو یہ سارے اعمال ہم کرتے ہیں, اللہ رب العزت خود نہیں کرتا. بے شک بے شک. یہ ہم اس کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. سامعین کرام, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شک سبحان اللہ. ہم فانی ہیں اور فنا ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی مخلوق اور خالق میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو مخلوق بھی کرتی ہو وہ خالق بھی کرتا ہو. سبحان اللہ. یعنی خالق اور مخلوق میں کوئی اشتراکی عمل نہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, حج ہم نے ادا کرنے ہیں. اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے. صرف ایک ایسا عمل ہے, صرف ایک, فقط ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود بھی کرتا ہوں, ماشاء اللہ. سبحان میرے اللہ. فرشتے بھی کرتے ہیں, اور اے ایمان والو تم بھی کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ صاحبزادہ صاحب زندہ باد. میرے کرام, اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم. سامعین کرام, رمضان مبارک اپنے اختتام کی طرف ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. سامعین کرام, اس مہینے میں اور اسی رات کو اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ میں نازل فرمایا, اور بتدریج حسب ضرورت
23 برس کے عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو منتقل کیا، نازل کیا وحی کے طور پر. سبحان اللہ. بے شک. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر. سبحان اللہ. کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. علماء کرام اس کی تشریح اور اس کی شرح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہ اس وجہ سے فرمایا کیونکہ اس کو نسبت کلام الہی سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. نہ صرف قرآن بلکہ دیگر الہامی کتب کو اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد حسن شاہ صاحب نوشاہی، آستان عالیہ نوشہ پور شریف. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی اسی مہینے میں. بے شک. بے شک. زبور عطا کی گئی اسی مہینے میں. بے شک. سبحان اللہ. توریت کو بھی اسی مہینے میں اتارا گیا. اللہ. اور دیگر جتنے بھی صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جتنے بھی الہامی کتب کا نزول ہوا اللہ رب العزت نے اسی مہینے کا انتخاب. اور پھر قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل کیا. سبحان اللہ. اس مہینے کی عظمت اور برکت کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنا کلام جب اتارا تو اسی مہینے کا انتخاب. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بڑا نقطہ ہے. کیا بات. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حافظ یوسف صاحب اور جناب قاری سعد اللہ صاحب، جنہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی اور سماعت بھی کی. آپ تمام حضرات نے سنی. اللہ رب العزت ہمیں ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. سامعین کرام، یہ قرآن پاک پڑھنا اور سننا کوئی نیا عمل نہیں، بلکہ ہمارے اکابرین جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 61 مرتبہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. 61 times. سبحان اللہ. 61 مرتبہ رمضان کریم میں واہ، کیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے کیا ہیں. بات، کیا بات، کیا بات. واہ واہ. 30 مرتبہ رمضان مبارک کی راتوں میں، 30 مرتبہ دن کے وقت اور 1 مرتبہ نماز تراویح میں. سبحان اللہ. کل سبحان ملا کے 61 مرتبہ سبحان اللہ. رمضان مبارک میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ اللہ. سامعین کرام، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں عروج پہ ہوتی ہیں. بے شک. بے شک. اللہ رب العزت نفل کا ثواب بڑھا کر فرض تک پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ. اور فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جس نے حضور پر ایمان لایا، حضور کی رسالت پر ایمان لایا اور رمضان المبارک میں تمام مناسک ادا کیے، روزے رکھے، سبحان اللہ. تمام فرائض ادا کیے، تمام اپنے واجبات کو ادا کیا، صدقات ادا کیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر بلندی پہ ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس شخص کی بخشش نہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. قبلہ شاہ صاحب. زندہ باد. ماشاءاللہ. کیا بات. سامعین کرام، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، 27ویں شب ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر پچھلے مہینے گزر چکا ہے اس میں کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے پاس کچھ وقت بچا نہیں. سامعین کرام، جتنے مجرموں کو اللہ رب العزت سارے مہینے میں آزاد کرتا ہے گناہوں سے، جتنے مجرموں کی مغفرت کرتا ہے،
اتنے ہی مجرموں کی رمضان المبارک کی آخری شب کو اللہ سبحان اللہ تو جتنے دن بچ چکے ہیں اگر غفلت رہی تو ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اور استفادہ حاصل کریں تاکہ ہم اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر سکیں. سبحان اللہ. سامعین کرام، قرآن کو پڑھنا انتہائی، اور اسی مہینے میں روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سنت رسول ہے کہ اس مہینے میں قرآن سننا اور سنانا. قرآن سننے والے کی فضیلت اور رفعت صرف اسی دنیا تک محدود نہیں. سامعین کرام، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر مسجد میں کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو پھر سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، ان پر وہ سکون نازل فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کا اپنی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے جو اکٹھے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں یاد کرتا ہے. قیامت کے دن قرآن اس شخص کی شفاعت کرے گا بے شک جو اپنی زندگی اس کی تلاوت کرتا رہا. قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ استدعا کرے گا، دعا کرے گا، اس شخص کی شفاعت کرے گا جس نے اس کی تلاوت کی. قرآن عرض کرے گا، یا رب یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، اس نے مجھے سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، تو اس کو عزت عطا فرما، اس کو خزائن عطا فرما. پھر اللہ رب العزت اس کے سر پر عزت کا تاج اس کو عطا فرمائے گا. پھر قرآن کہے گا یہ اس کے لیے کافی نہیں، یہ اس کے لیے کافی نہیں، اس کو مزید عزت عطا فرما، اس کو مزید عزت سے نواز. تو اللہ رب العزت پھر اس کو عزت کا جبہ عطا فرمائے گا. قرآن عرض کرے گا، یا رب یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں. تو قرآن پھر عرض کرے گا، یا رب تو اس سے راضی ہو جا کیونکہ یہ تیری رضا پہ راضی رہا. پھر خدا اس شخص سے راضی ہو جائے گا. قرآن کہے گا نہیں، یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں. پھر اللہ رب العزت یہ اس شخص کو حکم کرے گا، اس قاری قرآن کو حکم کرے گا، اقرأ ورقہ وتزاد بکل آیت. تو قرآن پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں تیرے مقام کو بلند کر. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہر آیت کے بدلے، ہر حرف کے بدلے اس کے مقام کو بلند کرتا جائے، اس کے مقام میں رفعتیں عطا کرتا جائے. تو یہ قرآن پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں، قرآن سننا بھی کوئی معمولی عمل نہیں. سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. سامعین کرام، آج رات عبادت کی رات ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے یہاں پہ، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے آج کل، پر جو بھی عبادت کرے سب سے افضل یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھیں کہ ہم جب اپنی عبادات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. پر اگر یہ مقام حضوری نصیب نہیں، اگر ہمیں اپنی غفلت کی وجہ سے یہ مقام نصیب نہیں کہ ہم یہ تصور کر سکیں کہ ہم اپنی عبادات کے وقت اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ عقیدہ ضرور رکھے. اگر اپنی ضعف بصری کی وجہ سے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ عقیدہ تو رکھے کہ وہ رب جو سمیع ہے، بصیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر شے پہ قادر ہے، وہ تو اسے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
رسالت شاہ صاحب زندہ باد. میرے کرام عبادات وہی قبول ہوتی ہیں جن کو اپنے محبوب کی ادا سمجھ کے کیا جائے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کے کیا جائے. سبحان اللہ. یوں تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. صفے فجر کا وقت تھا. حضرت ابو بکر امامت کروا رہے تھے. سبحان اللہ. حضور تشریف نہ لائے تو اچانک حضور کے حجرے کی حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ایسے ہٹتا ہے, تمام کی نظریں کعبے سے ہٹ کے اس حجرے کی طرف ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, انہوں نے تو نظریں اٹھا کے ادھر کر لی. سبحان اللہ. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی آپ کی, بے شک بے شک حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز دہراؤ, بے شک. قبلے سے نظر ہٹا کے تو نے میری طرف کر لی, نماز ٹوٹ گئی تمہاری. بلکہ حضور نے یہ کہا کہ اپنی نمازوں کو پورا کرو, پورا کرو. مکمل کرو. سبحان اللہ. یعنی حضور کا خیال ہے تو نمازیں نہیں ٹوٹتی, حضور کا تصور دل میں ہو تب ہی تو نمازیں قبول ہوتی. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. رسول اللہ رب العزت فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, سبحان اللہ. کہ ہم نے کتاب نازل کی آپ پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں نے کتاب نازل کر دی لوگ خود ہی ہدایت پا گئے. بے شک. یہ بھی نہیں کہا کہ کتاب نازل ہو گئی جس کو چاہے وہ خود ہی نکال کے ہدایت لے جائے گا, پر یہ نہیں کہا. اللہ رب العزت نے کہا, فرمایا کہ میں نے کتاب نازل کی لتخرج الناس, کہ حبیب آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف. سبحان اللہ. آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے. کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ, کیا بات. واہ. سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدا. میں تمہیں ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, سبحان اللہ. کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. کتاب اللہ و عترتی, اور وہ دو چیزیں یہ ہیں, میری کتاب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن اور میری عترت, میری اولاد, میرے اہل بیت. تو سامعین کرام, یہ دل بھی کثیر ہے یہدی بھی کثیر. بے شک بے شک. صرف قرآن کو پکڑنے والے, اس کو پکڑ کے صرف ہدایت کے نعرے لگانے والے, تکبیر کے نعرے لگانے والے, اس چیز کو نہ بھولیں کہ یہ اسی سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بڑے ہدایت پائیں گے اور بڑے گمراہ بھی ہو جائیں گے. بے شک بے شک. تو یہ دو چیزوں کو, ان کا تعلق اور رشتہ قائم رکھو, کتاب اور عترت. ان دونوں کا دامن تھامے رکھو تاکہ اللہ رب العزت ہمیں گمراہی سے بچائے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین. اور جتنے بھی افراد اس ماہ مبارکہ میں اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے رہے, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گھر میں, ان کے وال و جان میں مزید برکات کا نزول فرمائے. اور جو اللہ رب العزت کے گھروں کو آباد کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے گھروں کو آباد فرمائے. اور ہماری عبادات کو اور روزوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اب ساقی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ مزید فرمائیں, کیونکہ ہم نے ابھی مسجد کی طرف بھی جانا ہے. تو اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.